ایپیسوڈ 93۔ اسی لمحے پیچھے سے کوئی میری طرف جھپٹا۔ بنگلے کی طرف سے آنے والی مدھم روشنی میں مجھے سایہ سا لہراتا دکھائی دیا۔ میں گلوریا کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتا ہوا قدرے ترچھا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے شانے پر ہتھوڑا رسید کر دیا ہو۔ میرا بایاں ہاتھ شل ہو کر رہ گیا۔ حملہ آور نے شاید رائفل کے بٹ سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں اگر غیر شعوری طور پر ترچھا نہ ہو جاتا تو وہ ضرب میرے سر پر پڑی ہوتی۔ ضرب سے میرا ہاتھ ضرور شل ہو گیا تھا، مگر اوسان خطا نہیں ہوئے تھے۔ میں نے برقی صورت سے گلوریا کو گاڑی میں دھکیل کے دروازہ بند کر دیا۔ حملہ آور دوسرا وار کرنے کے لیے رائفل تول رہا تھا۔ اس نے دوبارہ حملہ کیا، مگر اب میں مار کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ رائفل کا بٹ گاڑی کی چھت پر لگا۔ اس دوران میں میری لات چلی اور حملہ آور کے ہاتھ سے رائفل نکل گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر پنچ مارنا چاہا، مگر اس نے جھکائی دے کر میری کلائی پکڑ لی۔ مجھے حملہ آور کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کی مضبوط گرفت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ونود پانڈے نہیں ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بلا کا طاقتور تھا۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تو کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھ پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے اس جھٹکے سے تو بڑے بڑے سورما سنبھل نہیں پاتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنی جگہ جمع کھڑا تھا، بلکہ میری کلائی مزید جکڑ لی تھی۔ پھر وہ کھرکھراتی سی آواز میں بولا، زیادہ زور لگاؤ گے تو کلائی کا جوڑ نکل جائے گا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جملہ تو عام طور پر میں بولا کرتا تھا۔ اس کی گرفت سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی اگر اب میں نے زور لگایا تو میری کلائی کا جوڑ نکل جائے گا۔ کون ہو تم؟ میں نے مزاحمت ترک کر کے پوچھا۔ میں اسے باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ میں کالا چور ہوں۔ وہ تضحیک آمیز لہجے میں بولا، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ ابھی جو ملازم تمہارے ساتھ آیا تھا وہ احمد علی کے گارڈز کو لے کر آ رہا ہوگا۔ اس لاش کو باہر پھینکو۔ اس نے گلوریا کی طرف اشارہ کیا، اور میرے ساتھ چلو۔ یہ کام بھی تم ہی کو کرنا پڑے گا، میں نے شکستہ لہجے میں کہا۔ اس نے گویا گلوریا کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ میرا بایاں ہاتھ تم پہلے ہی ناکارہ کر چکے ہو۔ دایاں ہاتھ تمہاری گرفت میں ہے۔ گاڑی کا دروازہ میں پیر سے تو نہیں کھول سکتا۔ اچھا، تم ایک طرف ہٹ جاؤ، میں خود ہی اسے باہر پھینک دوں گا۔ میں محتاط انداز میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے وہ غیر ارادی طور پر میرے نزدیک آ گیا، مگر شاید یہ بھلا بیٹھا تھا کہ ہاتھوں کے علاوہ میرے دو پاؤں بھی ہیں۔ وہ جو ہی نزدیک آیا، میں نے اپنا گھٹنا پوری قوت سے اس کے پیٹ میں دے مارا۔ اس کے حلق سے آواز نکلی، مگر میرا ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ گھٹنے کی ضرب سے وہ قدرے جھک گیا تھا۔ دوسری مرتبہ میرا گھٹنا اس کے چہرے پر پڑا۔ وہ اذیتناک انداز میں کراہا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے پر گھٹنے سے ایک وار اور کر دیا۔ پھر میں نے جھٹکا دے کر اپنی کلائی چھڑا لی اور اسی ہاتھ سے اس کی کن پٹی پر اتنا بھرپور پنچ مارا کہ وہ ڈکراتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کی کھوپڑی چٹک جاتی، مگر وہ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ چند لمحے زمین پر ہاتھ پیر مارنے کے بعد دوبارہ اٹھنے لگا۔ میں نے بھنا کر اس کی کن پٹی پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ اس مرتبہ وہ الٹ کر گرا تو پھر نہ اٹھ سکا۔ یہ تمام کارروائی 3-3.5 منٹ کے اندر ہو گئی تھی۔ احمد علی صاحب اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچے تو حملہ آور زمین پر بے سود پڑا تھا۔ پولیس کو فون کرو، انہوں نے گارڈ کو حکم دیا۔ نہیں، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اسے اٹھا کر اندر لے چلو اور کسی ڈاکٹر کو فون کرو، میں نے گارڈ کو حکم دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ گلوریا بھی زندہ ہے۔ پھر میں نے جھپٹ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور گلوریا کا جائزہ لیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں خوشی سے لرزتی آواز میں بولا، یہ ابھی زندہ ہے۔ احمد علی صاحب، اسے اندر لے چلیں اور پلیز کسی ڈاکٹر کو فون کریں۔ حملہ آور اتنا بھاری بھرکم تھا کہ احمد علی صاحب کے 2 لہیم شہیم اور مضبوط گارڈز بھی اسے اندر لے جانے میں ہانپ گئے۔ میرا بایاں ہاتھ اب کسی حد تک کام کرنے لگا تھا۔ میں نے گلوریا کو اٹھایا اور احمد علی صاحب کے بنگلے میں منتقل کر دیا۔ وہ اس دوران میں ڈاکٹر کو فون کر چکے تھے۔ میں نے تولیہ گیلا کر کے گلوریا کا چہرہ صاف کیا۔ اس کے سر میں خاصا گہرا زخم تھا۔ اسی چوٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہوئی ہوگی۔ میں نے گارڈز کو ہدایت کر دی تھی کہ حملہ آور کو کسی کمرے میں بند کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے جکڑ دینا۔ ونود پانڈے نہ جانے کیسے بچ کے نکل گیا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہاتھ آیا ہوا شکار بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی دوران میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے گلوریا کے زخم کا جائزہ لیا اور بولا، زخم خاصا گہرا ہے، اسٹچنگ کرنا پڑے گی،
ویسے تشویش کی کوئی بات نہیں، میں انہیں ڈرپ بھی لگا رہا ہوں، ابھی کچھ دیر میں یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ گلوریا کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد گویا میرے جسم میں نئی توانائی آ گئی۔ میں گنگناتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو مجھے علی احمد صاحب دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے پوچھا، خیریت تو ہے احمد علی صاحب؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خیریت نہیں ہے کامران، وہ کمبخت مائیکل بھی فرار ہو گیا۔ فرار ہو گیا؟ مگر کیسے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ تم نے جس باتھ روم میں اسے بند کیا تھا اس میں خاصی بلندی پر ایک وینٹیلیٹر بھی تھا، وہ شاید فلش ٹینک کے ذریعے اس وینٹیلیٹر تک پہنچا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ میں تیزی سے ان کے کمرے کی طرف دوڑا۔ مائیکل نے وینٹیلیٹر کا پٹ ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ مجھے اپنی حماقت پر شدید غصہ آیا۔ یہ میری بے پرواہی کی سزا تھی کہ مائیکل جیسے مکار اور ذہین آدمی کا اسے کیوں چھوڑ دیا تھا۔ آپ فکر مت کریں احمد علی صاحب، میں نے انہیں تسلی دی۔ مائیکل فرار ہو کے جائے گا کہاں؟ میں بھی اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک ہم دونوں میں سے ایک مر نہ جائے۔ مگر کامران، میری بیٹیاں، میں انہیں کوئی بھی غضب نہیں پہنچنے دوں گا۔ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ اس نے آپ کی بیٹیوں کو کہاں رکھا ہے۔ آپ پہلی فلائٹ سے میرے لیے راولپنڈی کی ایک سیٹ بک کرا دیں۔ وہ سیٹ کی بکنگ کے لیے ٹیلی فون لے کر بیٹھے تو مجھے اس خوفناک حملہ آور کا خیال آیا۔ میں نے سوچا اگر وہ ہوش میں آ گیا ہو تو اس سے بھی دو باتیں کر لوں کہ آخر وہ ہے کون اور کس کے حکم سے یہاں آیا تھا۔ میں نے اسے جن گارڈز کے حوالے کیا تھا انہی کی رہنمائی میں اس کمرے تک پہنچا جہاں وہ دشمن فرش پر بندھا پڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہوش میں تھا اور مجھے انتہائی فحش قسم کی گالیاں دے رہا تھا۔ تمہارے ہوش اب تک ٹھکانے نہیں آئے؟ میں نے اس کی پسلیوں پر لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ میرے ہوش تو ٹھکانے لائے گا؟ بہت سے تو اسی حسرت میں مر گئے۔ اگر ہمت ہے تو میرے ہاتھ پیر کھول دے، بندھے ہوئے شیر پر تو گلی کے آوارہ کتے بھی غرانے لگتے ہیں۔ یہ شیر جب کھلا ہوا تھا تو اس نے کیا کمال کیا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم نے رضاکارانہ طور پر اپنے ہاتھ پیر نہیں بندھوائے ہیں اور تم خود کو شیر کہتے ہو۔ تم کیسے شیر ہو کہ عورتوں پر بھی حملے کرتے ہو؟ میں نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ ہلکی سی ضرب لگائی تھی۔ میں تو اسے صرف بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ میری ہلکی سی ضرب سے وہ مر جائے گی۔ ان باتوں کو چھوڑو، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بتاؤ تمہیں کن لوگوں نے بھیجا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ تمہارے تو فرشتے بھی بتائیں گے۔ میں نے دانت پیس کر کہا۔ تو پھر فرشتوں سے ہی پوچھ لو۔ اس نے گویا مجھ پر طنز کیا۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، میں نے کہا، مگر میں تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ ان کے لیے عبرت بنا دوں گا جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ میں تمہیں اندھا اور معذور کر کے شہر کے کسی چوک پر پھینک دوں گا، پھر تمہاری باقی عمر بھیک مانگتے گزرے گی۔ یہ کہہ کر میں نے احمد علی صاحب کے گارڈ سے کہا، یہاں ہیٹنگ راڈ تو ضرور ہوگی، نہ بھی ہو تو کہیں سے لے کر آؤ۔ قیدی یوں تضحیک آمیز انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد احمد علی صاحب کا ایک ملازم راڈ لے کر آ گیا۔ وہ عام سی راڈ تھی جو عموماً گھروں میں پانی گرم کرنے کے کام آتی ہے۔ اس کا اگلا حصہ جلیبی کی طرح گول تھا اور پچھلے حصے میں پلاسٹک کا دستہ تھا۔ میں نے راڈ کا پلگ ساکٹ میں لگایا اور سوئچ آن کر دیا۔ راڈ لمحوں میں سرخ ہو گئی۔ اس کا دستہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اب بھی بتا دو کہ تمہیں کن لوگوں نے بھیجا ہے؟ میں نے قیدی سے پوچھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے اچانک راڈ کا پلگ ساکٹ سے کھینچا اور تپتی ہوئی راڈ اس کے سینے پر جما دی۔ پہلے کپڑا جلنے کی بو آئی، پھر کمرے میں گوشت جلنے کی چران پھیل گئی۔ قیدی کے حلق سے اذیت بھری کرہ بلند ہوئی اور وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے راڈ اس کے سینے سے اٹھا لی اور ایک مرتبہ پھر شفاف لہجے میں کہا، اگر اب بھی تم نے زبان نہ کھولی تو یہی راڈ تمہاری زبان پر لگاؤں گا۔ اس دفعہ میں سوئچ بھی آف نہیں کروں گا، جلنے کے ساتھ ہی تمہیں الیکٹرک کرنٹ بھی لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے راڈ کا پلگ ایک مرتبہ پھر ساکٹ میں لگا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ پھر سرخ ہو گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ بے اختیار چیخ اٹھا، بتاتا ہوں، مجھے ایک انگریز نے یہاں بھیجا تھا۔ اس نے مجھے 50,000 روپے دیے تھے آپ کو قتل کرنے کے۔ عام آدمی آج تک ہر سفید فام کو انگریز ہی سمجھتا ہے۔ تمہیں کہاں ملا تھا وہ انگریز؟ میں کراٹے کلب چلاتا ہوں، کچھ دن پہلے وہ انگریز وہیں آیا تھا۔ اس کی اس بات سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ اتنا سخت جان اور لڑنے بھیڑنے کے فن میں طاق کیوں ہے۔
ظاہر ہے کہ وہ کلب چلاتا تھا تو یہ سب کچھ اسے آتا ہوگا، خود کو فارم میں رکھنے کے لیے ایکسرسائز بھی کرتا ہوگا۔ میری الجھن اس نے رفع کر دی تھی، ورنہ مجھے یہ سوال بے چین کیے ہوا تھا کہ اس نے میری کلائی اس خاص ٹیکنک سے کیسے پکڑی تھی۔ گویا کلب کی آڑ میں تم غیر قانونی کام بھی کرتے ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہاں قانونی کام کر کون رہا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ بڑے لوگ جب کوئی ناجائز کام کرتے ہیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے، قانونی طور پر عدالتوں میں بھی اسے جائز ثابت کر دیا جاتا ہے، ان کی خاطر قانون میں ترمیم کر لی جاتی ہے۔ اور میں نے تم سے تقریر کرنے کو نہیں کہا، میں جھلا کر بولا۔ ہاں، میں غیر قانونی کام کرتا ہوں، میرا جرم ثابت کریں اور پھانسی پر لٹکا دیں، مگر آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ میں جن لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں یا کر چکا ہوں وہی آپ کے راستے میں دیوار بن جائیں گے، میں دوسرے ہی دن ضمانت پر پھر باہر آ جاؤں گا۔ اس کی باتیں تلخ ضرور تھیں مگر سچ تھیں۔ اس کی پشت پر اگر 12 سرخ لوگوں کا ہاتھ تھا تو دوسرے ہی دن نہیں بلکہ وہ چند ہی گھنٹوں میں باہر آ سکتا تھا۔ مگر تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ اسی انگریز نے مجھے آپ کی تصویر بھی دی تھی اور ایک دفعہ دور سے آپ کو دکھایا بھی تھا۔ آپ اسی لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل کے پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہے تھے جو ابھی میرے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ میں نے اسے مائیکل کا حلیہ بتانے کے بعد کہا، کیا وہ ایسا انگریز تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ تو درمیانے قد کا دبلا پتلا آدمی ہے، سنہرے فریم کا گول شیشوں والا چشمہ لگاتا ہے اور شکل سے کسی کالج کا پروفیسر لگتا ہے۔ میں الجھ کر رہ گیا، کون ہو سکتا تھا وہ شخص؟ مائیکل کا کوئی ساتھی تھا تو اسے اپنے طور پر کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ فی الحال تو مجھے احمد علی صاحب کی بیٹیوں کی فکر تھی، ان کی بازیابی کے بعد میں کسی اور طرف توجہ دے سکتا تھا۔ تیمور تو پہلے ہی زخمی تھا، اب گلوریا نے بھی بستر پکڑ لیا تھا۔ اسے فی الحال یہیں رکھو، میں نے قیدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علی احمد صاحب کے گارڈ سے کہا، صبح اس سے پوچھ گچھ کروں گا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو کوریڈور میں سناٹا تھا۔ شاید احمد علی صاحب کے ملازم سونے کے لیے اپنے اپنے کوارٹرز میں چلے گئے تھے اور بقیہ 2 گارڈز گیٹ پر تھے۔ میں احمد علی صاحب کے کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ شاید ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ اپنا نام سن کر میں چونکا تھا۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے، ہاں کامران اب تک یہی ہے، اس نے دلاور کو بھی باندھ کر ڈال دیا ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ اسے کہیں ہلاک ہی نہ کرتے۔ پھر وہ خاموش ہو کر دوسری طرف کی بات سنتے رہے اور کچھ توقف کے بعد بولے، ابھی تو وہ خود بھی یہاں سے نہیں جائے گا، اس کے ساتھ ہی گلوریا کو دلاور نے شدید زخمی کر دیا تھا، ڈاکٹر نے گلوریا کو ڈرپ لگا دی ہے، اس کے ختم ہونے میں ابھی کم از کم 1 گھنٹہ مزید لگے گا۔ میرا اندازہ تو یہ ہے کہ کامران یہ رات یہیں گزارے گا۔ خیر میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ جانا بھی چاہے تو اسے روک لوں۔ میں نے ویسے بھی اسے اپنی بیٹیوں کے فرضی اغوا کی کہانی سنا کر اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، اب وہ مری کی طرف جانے کے چکر میں ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں زمین پر دھنستا جا رہا ہوں۔ احمد علی صاحب کی باتیں سن کر دنیا کے ہر آدمی سے میرا ایمان اٹھ گیا تھا۔ آدمی کس پر اعتبار کرے؟ پھر تعصب کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ وہ حرام زادہ سیاسی لیڈر جسے میں احتراماً احمد علی صاحب کہتا تھا وہ بھی بکا ہوا تھا، دشمنوں سے ملا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کرنل صاحب نے مجھے بالکل صحیح انفارمیشن دی تھی، مگر شاید میری مداخلت کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان ڈیل نہیں ہو سکی تھی۔ میں دروازے سے ہٹنے ہی والا تھا کہ احمد علی صاحب کی آواز آئی، ہاں اس حرام زادہ دلاور کا کیا کرنا ہے؟ اس نے تو کامران کو پیٹر کا حلیہ بھی بتا دیا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ صبح تک وہ سب کچھ اگل دے گا۔ ایسے بودھے آدمی رکھے ہوئے ہیں تم نے۔ اچھا، اسے کامران ہی کے ہاتھوں ختم کرا دوں؟ بات معقول ہے، کامران اتنے غصے میں ہے کہ محض میرے ایک اشارے پر دلاور کو موت کی نیند سلا دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر پولیس کو بلا کر اسے گرفتار کرا دوں گا۔ ہاں ابھی وہ کہیں نہیں جا رہا۔ انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ میں پھرتی سے دوبارہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں دلاور قید تھا۔